پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی خفیہ سفارتکاری بھی ناکام ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی طرف سے سعودی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا اور افغانستان نے پاکستان کے ساتھ تنازعات کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کو ثالثی کرانے کی پیشکش کی تھی، جس کے جواب میں سعودی عرب کی طرف سے ثالثی کی پر آمادگی کا اظہار کیا گیا اور دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کو سعودی دارالحکومت ریاض میں مدعو کیا گیا اور اس سارے عمل سے میڈیا کو دور رکھا گیا کیونکہ یہ ایک خفیہ سفارتکاری کا ٹول تھا۔ البتہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات بھی دوحہ اور استنبول کی طرح ناکام ہوئے ہیں۔ البتہ خبر یہ ہے کہ مذاکرات کا محض ایک ہی دور کا انعقاد ہو چکا ہے ریاض میں۔ البتہ مذاکرات کے اس دور میں افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کو جو ہے وہ یہ انسینٹیو دیا گیا، یعنی پیشکش کی گئی ہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کی عبوری حکومت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کریک ڈاؤن میں پاکستان میں حالیہ دنوں میں ہونے والی جو دہشت گردی کی مختلف وارداتیں ہیں اس میں ملوث ہونے کے شبہ میں اب تک تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے سرگرم کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ افغان وفد کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا اور اس بات کی پیشکش کی گئی کہ یہ گرفتار اراکین کو پاکستان کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو سارا عمل ہے یہ خفیہ طور پر کیا جائے گا، یعنی خفیہ طور پر پاکستان کا ایک وفد بس لے کے جائے گا کابل میں اور ان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو خفیہ طور پر اس بس میں بٹھائے گا اور واپس لے کر پاکستان کی سرحدی حدود میں آ جائے گا اور اس سارے عمل کی کسی طرح کی کوئی تشہیر نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے وفد نے نہ صرف طالبان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا بلکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح کے جو تمام واقعات ہیں یا حکومت طالبان اگر یہ جو گرفتار اراکین ہیں ٹی ٹی پی کے ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتی ہے تو یہ سارا عمل چمن بارڈر کے اوپر ہوگا، کھلا ہوگا، میڈیا کے نمائندوں کی موجودگی میں ہوگا اور افغان طالبان کا جو وفد ہے یا اس کے جو حکام ہیں وہ آفیشلی ان تمام لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر پاکستان کے حوالے کریں گے۔ خفیہ طور پر کسی طرح کی کوئی کارروائی پر پاکستان یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کابل سے ریاض تک کا سفر کرنے والے افغان وفد میں انس حقانی نائب وزیر داخلہ افغانستان کے رحمت اللہ نجیب، وزارت خارجہ کے نمائندے عبدالقہار بلخی شامل تھے۔ اس وفد کے ساتھ پاکستان کے عسکری حکام کے ایک وفد نے ملاقات کی تھی۔ البتہ پاکستان کی طرف سے اس مذاکرات میں شامل جو عسکری حکام تھے ان کے ناموں کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ان مذاکرات کے دوران پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپنے روایتی موقف کو دہرایا گیا۔ پاکستان نے افغان وفد سے کہا کہ جناب سلسلہ ہم وہیں سے جوڑنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر دوحہ اور استنبول میں یہ سلسلہ ٹوٹا تھا، یعنی افغان وفد ہمیں تحریری طور پر یقین دہانی کرائے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف قابل تصدیق کارروائیاں کی جائیں گی اور جو گرفتار اراکین ہوں گے یا جن کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی ان کو حکومت پاکستان کے سپرد کیا جائے گا۔ افغان طالبان کے وفد نے ایک مرتبہ پھر جو ہے تحریری یقین دہانی دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ زبانی طور پر اس بات کے دعوے کیے گئے کہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ جو کیمپس ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سرحد سے متصل علاقوں میں جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ٹھکانے تھے یا بی ایل اے کے ٹھکانے تھے ان کو وہاں سے ہٹا کر آبادی میں منتقل کر دیا گیا ہے، کابل میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے اوپر نگرانی رکھی جا سکے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا چاہتی ہے، ہر طرح کے جو خدشات ہیں پاکستان کے وہ دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کچھ انٹرنل پرابلمز بھی ہیں، ہمارے اپنی کچھ داخلی مشکلات بھی ہیں جس کی بنیاد پر ہم تحریری طور پر یقین دہانیاں کرانے پر تیار نہیں ہیں۔ اس موقف کے سامنے آنے کے بعد
پاکستان نے یہ جو ہے افغان وفد کی جو پیشکش تھی، یہ جو گرفتار طالبان تھے ان کے حوالے سے موقف اختیار کیا کہ جناب ہم ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ یہ جو سارا عمل ہے یہ براڈ ڈے لائٹ کے اندر ہوگا، خفیہ طریقے سے کسی طرح کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس کے بعد افغان طالبان جو تھے وہ اپنی اس پیشکش سے بھی پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں جناب اگر آپ نے اوپنلی کرنا ہے تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا جنگ یا پاکستان کی طرف سے کائنیٹک آپریشن آف ڈیپ ان سائڈ افغانستان، کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا پاکستان جو عبوری طالبان حکومت ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کسی دوسرے پلان کے اوپر غور کر رہا ہے؟ امپورٹنٹ صورتحال ہے، امپورٹنٹ سوالات ہیں، ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک سے زائد مرتبہ دیکھا کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ یہ جو مذاکرات کے اندر شریک لوگ تھے افغانستان کی عبوری حکومت کے اہم سربراہ، ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بی بی سی پشتو کے ساتھ گفتگو کی ہے ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے بعد، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاض کے اندر پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں سعودی حکام نے بطور ثالث شرکت کی تھی۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، اور ڈیڈ لاک کا شکار ہونے کی بنیاد پر دونوں وفود اپنے اپنے ملکوں کو واپس روانہ ہو گئے اور افغان وفد واپس کابل پہنچ چکا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک چونکہ یہ سارا عمل خفیہ طور پر طے پایا تھا، لہٰذا آفیشیلی نہ تو افغان حکومت نے مذاکراتی عمل کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی پاکستانی وفد کی طرف سے یہ مذاکرات کی تصدیق کی گئی ہے۔ البتہ افغان طالبان کے سرکردہ افراد نے اپنا نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر اس بات کا انکشاف کیا کہ ممکنہ طور پر مذاکرات کا ایک اور دور اگلے چند روز میں سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوگا، اور ممکنہ طور پر اس دور کے اندر پاکستان کے ساتھ معاملہ طے پانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ بات چیت اس وقت ہو رہی ہے جب پاکستان نے واضح طور پر اس بات کے اشارے دیے ہیں کہ وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے واقعات سے نہ صرف اب عاجز آ چکا ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان اب سنجیدگی سے افغانستان کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیے جانے کا سوچ رہی ہے۔ اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک پنجگور میں ہوا ہے اور دوسرا واقعہ یہ جو فوج کا کیمپ تھا نکنڈی میں وہاں پر پیش آیا۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی دہشت گردی کے کم از کم 3 واقعات سامنے آ چکے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران، اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کل بھی ایک دہشت گردوں کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا جس میں اطلاعات کے مطابق 26 خارجی مارے گئے۔